جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عید سعید غدیر، عید ولایت، عید شہ حیدر قرار، وہ عید جو نہ صرف زمین والوں کے لیے عید ہے بلکہ آسمان والوں کے لیے بھی عید ہے، جس کو نہ صرف زمین، جو نہ صرف ملتان پر علی کے ماننے والے منا رہی ہیں بلکہ بہشت میں حوری اور ملک اس عید سعید کے جشن منا رہی ہیں۔ انبیاء مرسلین ایک دوسرے کو اس دن مبارکباد پیش کر رہی ہیں بتعبیر معصوم کہ عالم اسلام کے لیے اس جیسا بزرگ اور عظیم عید نہیں ہے۔ کیوں ایسا نہ ہو کہ اسی دین، اسی روز خداوند متعال کی دین کے اتمام ہو گیا، خدا کی نعمتوں کا اتمام ہو گیا، دین کا اکمال ہو گیا اور اسلام کو خداوند متعال نے مرتضی قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ عجیب ہے اگر آپ نے اس نقطے پر غور کیا ہو، پیغمبر اکرم بعثت کے بعد سب سے پہلا اعلان رسالت کے ساتھ ساتھ جو کرتا ہے علی کی ولایت کا، اور دنیا سے جاتے وقت بھی آخر میں اعلان جو کرتا ہے حدیث قرطاس کے ساتھ پھر ولایت اہل بیت والی ہے۔ سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ، ابھی آپ تازہ لوگوں نے آپ کے رسالت پر بھی ایمان نہیں لایا ہے، ابھی تازہ آپ اپنی قبیلے بنی ہاشم میں لوگوں نے آپ کی تصدیق نہیں کی ہے، تو آپ ذرا صبر فرمائیے، لوگ آپ کی رسالت پر ایمان لائے تو اس کے بعد اپنی وسیع اور جانشین کا اعلان فرمائیے۔ اس قدر جلدی کیوں؟ لیکن چونکہ مسئلہ رہبری اسلام میں، مسئلہ امامت اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لذا پیغمبر اکرم نے رسالت کے ساتھ ساتھ حدیث انذار میں علی کے خلافت اور ولایت کا اعلان فرمایا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے اور ولایت اہل بیت۔ لیکن مسلمانوں نے اوروں کو لے لیا، ولایت کو چھوڑ دیا، اور جس قدر خداوند متعال نے ولایت کو اہمیت دیا ہے کسی اور کو نہیں دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یہی امامت ہے کہ اگر امامت کا ابلاغ پیغمبر اکرم غدیر کی روز نہ فرماتے تو پھر پیغمبر اکرم نے اپنے رسالت کو ادا نہ کیا تھا۔ اس قدر عظیم ہے ولایت، اس قدر بزرگ ہے ولایت، اور صرف امیر المومنین کی ولایت کے متعلق پیغمبر اکرم نے سفارش نہیں فرمایا، بلکہ جس طرح
امیر المومنین کی ولایت کے متعلق کبھی کنایے کے ساتھ، کبھی اشارے کے ساتھ، کبھی تصریح کے ساتھ، کبھی مجلس عمومی میں، کبھی مجلس خصوصی میں عجیب انداز میں اس حقیقت کو لوگوں تک پہنچایا، اس لیے کہ اگر رہبری اہل بیت مسلمانوں نے ہاتھوں سے مضبوط پکڑا تو وہ کبھی گم نہیں ہوں گے. جیسا کہ عزیز ثقلین ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد ابدا. یعنی جب تک تم قرآن اور اہل بیت کی رہبری کو اپنائیں گے تو گم ہوں گے. یعنی اگر اہل بیت کو یا قرآن کو تم نے چھوڑ دیا گمراہ